وہ نیچے پڑی لاوارسوں کی طرح سسکنے لگی تھی۔ اسے دیکھ کر آہر اور کیا کیا دیکھنا تھا، اسے وہ سامنے سے قاصر تھی۔ نکلو یہاں سے تم، پھر میں اپنے بیٹے سے پوچھتا ہوں۔ تیمور خانم اس کا بازو دبوچتا ہوا پھنکارا۔ ہیر نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ پریس کہاں رہ گئی تمہاری؟ داور نے غصے سے رانا کو میسج کیا۔ بس سمجھ یار پہنچنے والی ہے، اب نیا تماشا دیکھ تو۔ رانا نے کہتے ہی فون رکھ دیا۔ یہ گھر میرا ڈیڈ ایک سردار کا، آپ اسے یہاں سے نہیں نکال سکتے۔ اس کا بازو ان کی گرفت سے نکالتا وہ سرد لہجے میں ان سے مخاطب تھا۔ سردار غزان تم ہوش میں ہو؟ اپنے باپ سے مخاطب ہو تم؟ ریاض خانم غصے سے چلائی۔ آئی نو ریاض خانم، اب آپ ایک سردار کو بتائیں گے اسے کیسے مخاطب ہونا چاہیے۔ ان کی طرف دیکھتا وہ سرد لہجے میں بولتا ان کی بولتی بند کر گیا تھا۔ غزان بکواس بند کرو، سمجھے؟ اس لڑکی کو چلتا کرو یہاں سے، تم نے اس کے ساتھ کچھ وقت سپینڈ کر لیا نا، چلو ٹھیک ہے، سب ہوتا رہتا ہے اس عمر میں، لیکن اب اسے اس کا معاوضہ دے کر چلتا کرو یہاں سے۔ ڈیڈ، وہ ایک دم مشتعل ہوتا چلایا تھا۔ تبھی وہاں پریس کی ایک پوری ٹیم جمع ہوئی تھی۔ انہیں یہ خبر دی گئی تھی کہ سردار اپنے پرسنل کاٹیج میں ایک لڑکی کے ساتھ رنگ رلیاں بنا رہے، انہیں ڈسپوز کرو تو وہ پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھلا اور کیا چاہیے تھا؟ سردار، یہ لڑکی آپ کی کیا لگتی ہے؟ سردار، کیا رشتہ ہے اس سے؟ آپ کا کون ہے یہ، اور یہ آپ کے پرسنل کاٹیج میں کیوں رہ رہی ہے؟ کیا یہ لڑکی آپ کی گرل فرینڈ ہے یا کچھ اور؟ طرح طرح کے سوالات نے سردار غزان کو غصہ چڑھا دیا تھا۔ تیمور سمیت سبھی پریس کو دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ ان کا امیج خراب ہو سکتا تھا، اور اگر ایسا ہوتا تو ان کے بیٹے کو سرداری کے عہدے سے پڑے ہونا ہی پڑنا تھا، اور اگر ایسا ہوگا تو ان کا حریف اشفاق رانا کا بیٹا سردار بن سکتا تھا، کیونکہ دوسرا امیدوار وہ تھا۔ لیکن ووٹ ان کے زیادہ تھے تو سردار ان کا بیٹا بن چکا تھا، لیکن وہ اگر ہارتا تو رانا کا بیٹا اگلا سردار ہو سکتا تھا۔ ان کی کیا عزت رہ جاتی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ پگڑی ہمیشہ سے انہی کے خاندان کا حصہ رہی ہے، اس سے باہر جاتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کچھ تو کرنا تھا انہیں، لیکن کیا؟ بات سنو لڑکے، وہ سردار کی گاڑی کے پاس کھڑا سردار کا ویٹ کر رہا تھا کہ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنے گئے تھے، لیکن ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ اس سے رات کے ڈنر کے بارے میں بتانا تھا، جو کہ ایک بہت بڑے نیوز چینل کے آنر کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں پوری تفصیل بتا کر گھر جانا چاہتا تھا، اسی لیے باہر کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جب نسمانی آواز پر چونک کر پلٹا، وہ بلو جینس پر بلیک پلین کرتا پہنے ہوئے تھی۔ بال بکھرے سے تھے کہ اس لڑکی کے بال اس نے ہمیشہ بکھرے ہی دیکھے تھے، پتہ نہیں کیوں وہ بالوں کا گھونسلہ بنائے رکھتی تھی۔ جی، وہ احترام سے بولا، اسپوکنگ کرتے ہوئے ارد گرد دیکھتے ہوئے دھیمی آواز میں اس سے پوچھے تھے۔ نہیں، وہ حیرت سے بولا، جس پر وہ ناک منہ چڑھا گئی تھی۔ میں کرتی ہوں اسموکنگ، سنو کر لاتے وقت سگریٹ کی ڈبیاں لے آنا۔ چوئنگم چباتی وہ اس کے چکے چھڑا گئی تھی۔ وٹ؟ وہ حیرت سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ کیا وٹ؟ امیر گھرانے کے لڑکے لڑکیاں اسموکنگ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، تو میں بھی پیتی ہوں، اس میں نئی بات کیا؟ ہاں، ویسے سب سے چھپا کر پیتی ہوں، کسی کو بتانا مت ورنہ نوکری سے نکلوا دوں گی، سمجھے؟ آنکھوں میں شرارت جبکہ چہرے پر سنجیدگی سی تھی۔ حیام نے پہلی دفعہ ایسی لڑکی دیکھی تھی۔ وہ پریشان ہو چکا تھا اس لڑکی کی حرکات سے۔ لا دو گے؟ اس نے آئی برو اچکا کر تصدیق چاہی۔ نہیں، سنجیدگی سے کہتا وہ دور کھڑے گارڈز کی طرف بڑھا۔ ہیں؟ ہمت تو دیکھو ہے ملازم، اور ایٹیٹیوڈ ایسے دکھا تھا جیسے اس گھر کا مالک ہو۔ وہ ناک چڑھاتی غصہ ہوئی تھی کیونکہ ہاتھ میں آیا مرغا نکل چکا تھا۔ شائنا بھی چلی گئی تھی، ورنہ اس سے ہی تنگ کر لیتی۔ امی سے کہتی رشتہ دیکھیں میرے لیے، کہ زندگی بور سی لگنے لگی ہے مجھے، نہ کوئی ساس ہے نہ نند،
ہوگی تو لڑائی شرائی تو ہوگی نہ کچھ چینج آئے گا زندگی میں۔ سنجیدگی سے سوچتی وہ اندر کی طرف بڑھ گئی، جب کہ وہ اس کی بڑبڑاہٹ بڑی واضح سن چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کی بات سنتا استغفار پڑھ کر رہ گیا کہ اس کے خیال میں وہ لڑکی کافی بگڑی سی تھی۔ میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں، غصے سے ابھی وہ کچھ اور کہتا جب تیمور صاحب کا دماغ تیزی سے کام کیا تھا۔ وہ آپ لوگوں کو کیوں جواب دے؟ آخر کو یہ لڑکی اس کی بیوی ہے، اسے جہاں دل کر رکھ سکتا ہے۔ تیمور صاحب نے بہت پر اعتماد انداز سے اپنی بات کہی تھی، جس پر سردار سمیت ہیر اور باقی خاندان والے بھی حیرت اور شوق سے انہیں دیکھنے لگے تھے۔ ڈیڈ جی آپ، وہ غصے سے کچھ کہتا جب وہ اسے ایک طرف زبردستی لے گئے تھے۔ اغزان تو اپنی ماں کا واسطہ چپ رہو کہ جو رائتا تم پھیلا چکے ہو وہ میں ہی اب صاف کروں گا۔ تم کچھ نہیں بولو کہ وہ سرد لہجے میں بولے تھے جس پر اس نے بے تاثر لفظوں سے انہیں دیکھا تھا۔ ڈیڈ آپ جانتے ہیں مجھے جھوٹ سے کتنی نفرت اور آپ ہیں کہ اتنا بڑا جھوٹ بول آئے ہیں، مجھے یہ کسی صورت منظور نہیں، وہ سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھنے لگا تھا۔ جب انہوں نے اس کا بازو کھینچا، اغزان اگر آج تم نے میری عزت کی لاج نہ رکھی تو یاد رکھو گے تم، انہوں نے بھی تیش سے کہا۔ وہ ہونٹ پیچھے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ ہیر کی نظر زمین سے چپک چکی تھی، وہ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ریاض صاحب نے غصے سے تیمور خانم کو دیکھا۔ تم ہوش میں تو ہو تیمور؟ ریاض خانم بھنکا رہے تھے دھیمی آواز پر، جب کہ وہ دھیمی آواز میں اس کے کان میں کچھ کہنے لگے تھے۔ میڈیا والے آپس میں خسر پسر کرتے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تیمور صاحب آپ نے کیوں نہیں بتایا سردار کی شادی کا کسی کو؟ ایک رپورٹر تلخی سے بولی تھی۔ یہ شادی کچھ دنوں بعد ڈسکلوز کرنی تھی لیکن پہلے ہی ہوگی، یہ وہی لڑکی ہے جس کی تصاویر کچھ دن پہلے سردار کے ساتھ چھپی تھی۔ انہوں نے سنجیدگی سے رپورٹر کو جواب دیا۔ سردار اغزان ہونٹ بیچے باپ کو کاردار نظروں سے دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی خاندان والے خاموش ہو چکے تھے۔ تیمور کی مصلحت سمجھ کر ان میں ایک داور تھا، پر چاند کہ یہ ان کے پلان میں شامل نہیں تھا۔ جو ہونے جا رہا تھا کہ رانا کو وہ کمزور لڑکی پسند آ چکی تھی، وہ اب اس کے ساتھ خود کی شادی رچانا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں کی کشش نے رانا کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ کیا آپ کے پاس نکاح نامہ ہے یا آپ سرداری بچانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں؟ ایک رپورٹر کافی تلخی سے بولا تھا۔ اب کی بار تیمور سمیت سب ہی جھٹکے تھے، یہ تو انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اب آپ نکاح نامہ دکھا دیں تاکہ سب کو یقین ہو جائے۔ داور ہلکے سے مسکرایا کہ اب چالچوب ہنسے تھے۔ ہیٹ ہونٹ کاٹتی ایک طرف پڑی کرسی پر مشکل سے بیٹھی، اس کا سر درد کرنے لگا تھا، یا شاید پھر سے بی پی ہائی ہو گیا تھا۔ سردار نے بھی اس بار باپ کو طنزیہ نظروں سے دیکھا، ہلکا سا مسکرایا۔ سب کے پسینے چھوٹتے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں یہ مسکراہٹ کافی بے سہاتا تھی اس کی۔ نکاح نامہ ہے لیکن گرب ہے، اب ہم جیبوں میں لے کر تھوڑی نہ گھومتے ہیں نکاح نامہ، اس بار حشام صاحب بولے تھے۔ تو نکاح نامہ گھر سے منگوایا بھی تو جا سکتا ہے نا؟ داور نے جس رپورٹر کو پیسے دیے تھے وہ کافی ترش سوال پوچھا تھا، وہ چہرہ نیچی کے مسکرایا تھا۔ تیمور صاحب آپ گھر سے ایک فون کر کے نکاح نامہ منگوا لیں تاکہ ہم سب بھی دیکھ لیں کہ سردار کا کردار کتنا پاک ہے۔ اور ایک اور رپورٹر بولا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے اپنے کردار کا سرٹیفکیٹ کسی سے نہیں چاہیے، میں جانتا ہوں میں کیسا ہوں، میرے لیے یہی کافی۔ اس کے غصے بڑے لہجے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی سے چھا گئی تھی۔ لیکن آپ ہماری ریاست کے سردار ہیں، ہمارا حق بنتا ہے یہ جاننا کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ، وہی رپورٹر پھر سے بولا تھا۔ تیمور معاملہ بگڑ چکا، اب اس کا ایک ہی حل ہے، اس لڑکی کا سردار کے ساتھ نکاح پڑھوا کر نکاح نامہ سب کو دکھا دو، بعد میں اس لڑکی کو دودھ میں مکھی کی طرح نکال باہر کریں گے، لیکن اگر جھوٹا بنوائے تو ہم بہت برے پھنسیں گے۔ انہیں کل کا ٹائم دو، ان کے خاندان کا ایک بزرگ کافی سمجھداری سے بولا تھا۔ تیمور سمیت ریاض صاحب بھی چونکے، پھر تیمور صاحب مسکرائے تھے۔ اغزان ایسے لاپرواہی سے بیٹھا تھا جیسے مسئلہ اس کا نہیں کسی اور کا چھڑ گیا ہو۔ ہیر اب اسی کو دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں نمکین بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا۔ سردار کا دھندلا سا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کل 4 بجے آپ لوگ سردار اغزان تیمور کا نکاح نامہ دیکھ سکتے ہیں، وہ بھی سردار محل میں، یہاں نہیں۔ تیمور صاحب کی پرجوش آواز پر سردار ایک دم سے چیئر سے کھڑا ہوا تھا۔ ہیر نے پریشانی سے ہونٹ بہت بے دردی سے کچلے تھے کہ یہ کیا ہونے جا رہا تھا۔
جس کی اسے کچھ خبر ہی نہ تھی۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، ہمیں ایک ضروری کام سے جانا۔ تیمور صاحب نے رپورٹر سے کہہ کر اپنے بیٹے کو تنزیہ نظروں سے دیکھا، جیسے کہا ہو تمہارے ہی بویا کاٹ رہے ہیں بیٹا، آپ پریشان کیوں ہو؟ امپاسبل، میں نے کہا کسی صورت نہیں کروں گا، یہ میری لائف ہے ڈیڈ، جسے میں اپنے حساب سے جینا چاہتا ہوں، نہ کہ آپ کے۔ آپ نے کہا سردار تمہیں ہی بننا ہے، میں بنا، حالانکہ میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ آپ نے کہا شائنہ سے منگنی کرو، میں نے آپ کے لیے وہ بھی کر لی۔ آپ چاہتے کیا ہے آخر ڈیڈ؟ سرد لہجے میں بولتا ہوا ان کے سامنے آیا تھا۔ تو بیٹا کس نے کہا تو اس لڑکی کی مدد کرو، اسے اپنا پرسنل کاٹیج گفٹ کرو۔ اب بگتو تم بھول گئے تھے کیا؟ ایک سردار کے کتنے دشمن ہوتے ہیں؟ تمہاری کسی دشمن نے کاٹ دی ہوگی میڈیا کو اطلاع اڑ کر ہمارے سر سے ہمارے بزرگوں کی پگڑی چلی گئی نا، تو اس کے ذمہ دار صرف تم ہوگے، پاکستان ہم نہیں۔ ہم جو کرنا چاہ رہے ہمیں کرنے دو، بہت مہربانی ہوگی تمہاری۔ تیمور صاحب تلخی سے بولتے اس کے سامنے تن کر کھڑے ہوئے تھے۔ میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، کاش ہم یہاں نہ آتے، اپنے اسی محل میں چلے جاتے۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ بڑے دل سے سوچنے لگی، نگاہیں ان باپ بیٹے پر تھی۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتا، بس بات ختم، وہ کہتا ہوا سیڑھیاں اترنے لگا تھا جب تیمور صاحب نے اس کی کلائی تھامی تھی۔ سردار بیٹے نکاح تو تمہیں کرنا ہے، بعد میں اس مسئلے کا حل نکالیں گے، میری ہاتھ پر مان جاؤ۔ کیا تمہیں پسند ہوگا لوگ تمہارے باپ پر ہنسے اس کا مذاق اڑائیں؟ اس سے بہتر ہوگا میں کہیں چلا جاؤں، تم تو خوش رہو گے نا؟ تیمور صاحب مصنوعی درد بڑے لہجے میں بولے تھے۔ وہ آنکھیں سکڑے انہیں بے تاثر چہرے سے دیکھنے لگا، باقی سب بھی پریشان سے تھے، سوائے داور کے ریاض خانم قہر بڑی نظروں سے اسے خاموش کھڑی لڑکی کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہاں حیام آیا تھا، وہاں اتنے لوگوں کو جمع دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا، پھر اس کی ہلدی مال رنگت دیکھ کر وہ اس کی طرف پریشانی سے آتا سب کو دیکھنے لگ گیا، جیسے معاملہ سمجھ نہ چاہ رہا ہو۔ ڈیڈ آپ باز نہیں آئیں گے؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہا تھا، جس میں تیمور صاحب ارد گرد دیکھتے اس سے لا تعلق ہوئے۔ اوکے ایز یو وش، کہتے ہوئے وہ باہر کی طرف بڑھ گیا۔ خادم نے کہا کل جلدی سے بندوبست کرو، کس سے پہلے ہمارے دشمن حرکت میں آئیں۔ تیمور صاحب کہہ کر سر پھیرے بیٹے کے پیچھے باہر کی طرف چلے گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی سب باہر لان میں چلے گئے، آہر کو منصوبہ بندی بھی تو کرنی تھی۔ حیام بھی پریشان سا تھا، سارا معاملہ جان کر وہ دونوں ساکت سے بیٹھے تھے۔ جب خادم ہاتھ میں باری تھال پکڑے آیا، میم یہ پہن لے اور اچھے سے تیار ہو جائیے۔ خادم نے چیزوں کی بڑی تھال اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سر جھکا کر کہا۔ ہیر نے حیرت سے خیام کو دیکھا تھا، ہیر نے حیرت سے خیام کو دیکھا، خیام نے اسے خیام نے اپنی طرف ساکت نظروں سے دیکھتی ہیر کا کندھا ہلایا۔ میم پکچرز لینی ہے، ابھی بیوٹیشین آ جاتی ہے، تب تک ڈریس وغیرہ چینج کر لے۔ خادم تھال اس کے سامنے پڑے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھ کر کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے؟ خیام نے گہری سانس لے کر اسے متوجہ کیا، جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھے چپ چاپ تھی، لیکن نظریں اس سرخ جوڑے پر تھی جو کافی ہیوی تھا۔ خیام یہ ٹھیک نہیں سردار، ایسا نہیں چاہتے، یہ لوگ زبردستی ان کا نکاح میرے ساتھ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہیر کو اس سے زیادہ فکر اس شہزادے کی تھی، مطلب وہ کہاں ہم سے کمزور لڑکیوں، کہاں وہ جو دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ لگتا تھا۔ ان کا اور میرا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ خیام سر جھکائے وہ پریشانی سے بولی تھی، آپ بھی پلیز آپ چینج کر لیں، کیا پتہ خدا نے انہیں ہی آپ کے نصیب میں لکھا ہو، آپ کی ساری تکلیفوں کا مداوا وہ ہو، اللہ کا فیصلہ جان کر تیار ہو جائے، اللہ ایسے ہی وسیلے بناتا ہے، آپ کا اور ان کا ملنا ایسے ہی لکھا تھا۔ اپنے بھائی کے منہ سے یہ سب باتیں اسے حیرانی میں ڈال گئی، وہ کہیں اس کی نظروں میں چھپے ان کے عکس سے آگاہ تو نہیں ہو چکا تھا۔ وہ حیرت سے اس کی پشت دیکھتی رہ گئی جو باہر کی طرف جا رہا تھا۔ آپ نے ابھی تک ڈریس چینج کیوں نہیں کیا؟ باہر سب لوگ تیاری میں ہیں، ایک لڑکی اندر آدھی کافی تھی کے لہجے میں اس سے بولی تھی، میں پہن رہی ہوں۔ ایک دم کھڑی ہوتی وہ جلدی سے بولی، پلیز ذرا جلدی کریں، مجھے اور بھی برائڈس کو تیار کرنا ہے۔ وہ لڑکی بیوٹی باکس سے سامان نکال کر ٹیبل پر رکھتی ہوئی معذرت مغرور تاثر سے بولی، سہلا وہ سامنے بنے واش روم کی طرف چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک باری ریڈ کلر کی فراک میں تھی، دھیمے قدموں سے شرمیلے چہرے سے وہ
اس کے قریب آئی تھی۔ یہاں بیٹھے اس کے چیئر پر بٹھا دی وہ لڑکی عام سے لہجے میں بولی۔ پہلے اس نے اس کی خوبصورت سی ڈیزائن والی چٹیاں بنائی، پھر ہلکا ہلکا میک اپ اس کے چہرے پر سجا کر وہ لڑکی ایسے جیسے جان چھڑوا رہی تھی۔ ہلکا سے میک اپ کر کے وہ اسے نقلی زیورات بھی پہنانے لگی تھی جو لگتے سونے کے تھے، لیکن تھے نقلی۔ وہ زندگی میں پہلی بار اتنا تیار ہوئی تھی۔ حالانکہ اس بیوٹی پارلر والی نے جان چھڑوائی تھی، لیکن اس بار تو ٹوٹ کر روپ آیا تھا۔ لگتا ہی نہیں تھا یہ وہی ہے جو عام سے کپڑوں اور کئی دن بال نہ بنانے والی ہیر ہے۔ یہ کافی مختلف ہی تھی۔ تیار ہو تم، اپنا سامان واپس رکھ، وہ اس سے کہہ کر وہاں سے نکل گئی، جبکہ وہ ہاتھ مروڑتے ساتھ نروس انداز میں تھی، ہونٹ بھینچے وہ دھڑکتے دل سے پریشان بھی تھی۔ مولوی صاحب، خیام تیمور اور شہام صاحب کو اس وقت دیکھ کر وہ حد سے زیادہ نروس ہوتے، سر اتنا جھکا گئی کہ ایسے لگا سر گود کو چھو لے گا۔ ہیر بنت رضا ولد علی اصغر، آپ کا نکاح سردار غزنہ تیمور خانم کے ساتھ حق مہر 50,000 روپے سے کر راج الوقت طے پایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پر ہر لفظ پر اس کا دل کانپا تھا۔ اس نے بے سادہ سر اٹھا کر خیام کو دیکھا، دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ خیام نے سر ہلا کر قبول ہے کہنے کا اشارہ کیا تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، 3 بار کہنے پر مولوی نے اس کے سائن نکاح نامے پر لیے، پھر بنا اس لڑکی کو دیکھے مولوی سے کچھ بات چیت کرتے وہ باہر چلے گئے۔ نہ جانے کیوں ہیر کا دل کیا تیمور خانم اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار دیتے، پتہ نہیں کیوں۔ انہیں دیکھ کر اسے اپنے بابا یاد آ گئے تھے۔ خیام نے سر جھکا کر اس کا سر چوما، پھر ہاتھ پکڑ کر چومے، نکاح مبارک کاپی۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پر وہ سر جھکا گئی۔ اسے اپنے سے چھوٹے بھائی سے آج کافی شرم آ رہی تھی۔ چہرہ سرخ ہو گیا تھا تو آنکھوں پر ایسے جیسے بہت سا بوجھ آن پڑا ہو جو وہ اٹھنے سے انکاری تھی۔ خیام مسکرا دیا۔ تھوڑے ہی وقت بعد وہ آگے تھا، اس کے پیچھے صاحب آ رہے تھے۔ وہ عام سے بلیک 2 پیس سوٹ میں تھا۔ ہیر کی تو نظریں پہلے ہی جھکی ہوئی تھی، آپ تو گردن بھی فرش سے جا لگی تھی۔ اگزان بیٹھو، اس لڑکی کے ساتھ تیمور نے زبردستی اسے ہیر کے ساتھ بٹھایا۔ وہ ہونٹ پیچھے بنا ہیر کو دیکھتا بیٹھ گیا، شکایتی نظریں باپ پر تھی جو اسے مسکرانے کا اشارہ کر رہی تھی۔ یہ دکھاوا مجھ سے نہیں ہوگا، تصویریں بنانی ہے تو بنائیے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا۔ تیمور نے فوٹوگرافر کو پکچر وغیرہ بنانے کا اشارہ کیا، کیمرہ مین سر ہلاتا، کیمرے کا فوکس ان دونوں پر کر گیا۔ ہیر کا دل اتنے زور سے دھڑکنے لگا تھا کہ اسے لگا اس کی دھڑکن کی آواز سب سن چکے ہوں۔ ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ میم پلیز سر اٹھائیے، کیمرہ مین نے اسے 1-2 بار کہا تھا، لیکن پتہ نہیں اس کا دھیان کہاں تھا، وہ تو اپنے دل کے رفتار میں الجھی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی سن نہیں رہی، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ سر اٹھا اپنا اور کیمرے کی طرف دیکھ۔ اس بار ریاض صاحب بھنکارے تھے اس معصوم لڑکی پر، وہ دبک سی گئی تھی ان کے تیز اور حدت امیز لہجے پر۔ ایک دم سے وہ سر اٹھا گئی تھی۔ خیام نے غصے سے ریاض خانم کو دیکھا جن کا دل کر رہا تھا اس لڑکی کو چبا جائیں، پتہ نہیں وہ کہاں سے ٹپک پڑی تھی منحوس ماری۔ ریاض صاحب بہت مشکل سے خود کو کنٹرول کیے ہوئے تھے، ورنہ 3-4 ہی پکچرز بنی تھی جب سردار غزنہ وہاں سے اٹھ کر تیزی سے نکل گیا تھا، بنا اس معصوم لڑکی کو دیکھے جو شاید اسی کے نام سے تیار ہوئی تھی، لیکن اپنے نام لکھوانے والے کے سوا سب نے اس لڑکی کو دیکھا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ باہر چلے گئے، وہ بہن بھائی ہی وہاں بیٹھے رہ گئے۔ کیا کرنا ہے اس لڑکی کا؟ ریاض صاحب سرد لہجے میں تیمور خانم سے مخاطب تھے۔ ریاض کل کا دن صبر کر لے، اس کے بعد یہ لڑکی تجھے نظر نہیں آئے گی۔ تیمور نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دینے والے انداز میں ریلیکس کیا۔ کیا صبر کروں؟ جب سے میری بیٹی نے سنا وہ چپ ہے، نہ کچھ بولی ہے، نہ کسی کو دیکھتی ہے۔ تم کہتے ہو صبر کر جا، یاد رکھنا تیمور خانم، اگر میری بیٹی کو اس کی اصل جگہ نہ ملی تو اپنی بہن کے لیے جگہ بنا لینا، طلاق لے کر تمہاری دہلیز پر آئے گی۔ بار میں یہ رشتہ داری مجھے میری بیٹی سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہیں، تمہاری دوستی اور رشتہ داری بھی نہیں۔ کل مجھے یہ لڑکی نظر نہ آئے، یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ ریاض غصے کا بھرپور مظاہرہ کر کے وہاں رکے نہیں تھے، جبکہ وہ تینوں بڑی پریشانی سے وہاں کھڑے رہ گئے۔ اس لڑکے کی رحم دلی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا بھائی، سہیل خانم بھی غصے سے بولے، جو کہ مہرینہ کے والد تھے اور کافی غصے والے بھی تھے۔
سب ٹھیک ہو جائے گا، بس 1-2 دن تک کلیئر ہو جائے گا، سمینا کو اتنی آسانی سے نہیں نکال سکتا وہ۔ تیمور خانم نے گہری سانس لے کر انہیں رام کیا۔ ساری رات وہ سو نہیں سکے تھے۔ ہی نے سفید کلر کا کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس پر کالی لیس لگی ہوئی تھی، اوپر کالی ہی شالی۔ وہ کچن میں کڑی حیام کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی۔ آنکھیں حد سے زیادہ درد کر رہی تھی، لیکن پرواہ کسے تھی؟ حیام آؤ ناشتہ کر لو، کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے۔ حیام کو صوفے پر نیم دراز دے کر وہ کچن کی کھڑکی سے اسے پکار گئی تھی۔ سر ہلاتا اٹھ کر کچن کی طرف چلایا۔ آپ ہی دل نہیں کر رہا؟ اسے اپنے سامنے کھانا رکھتا دیکھ کر وہ پریشانی سے بولا۔ حیام پلیز تھوڑا سا کھا لو، روٹی کا نمالہ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی وہ فکر مندی سے بولی۔ تو پھر آپ کو بھی میرے ساتھ شیئر کرنا ہوگا۔ وہ بھی نمالہ توڑ کر اس کے ہونٹوں کے قریب کرتا ہوا بولا۔ ہلکی مسکان سے اسے دیکھتی وہ منہ کھول گئی۔ حیام اور ہیر نے مل کر وہ پراٹھا کھایا تھا۔ حیام کے چلے جانے کے بعد وہ کمرے میں آتی لیٹ گئی۔ دل بہت پریشان تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ کسی کام کو ہاتھ لگانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ اسے لیٹے ابھی آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا جب دروازے پر بیل بجی۔ وہ چونکا اٹھی، دوپٹہ ٹھیک سے وجود کے گرد لپیٹتی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتی وہ ٹھٹکی تھی، سامنے ہی رانا پولیس یونیفارم میں کھڑا اسے سرد نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ وہ ڈر کر پیچھے ہوتی ہوئی بولی تھی۔ کیوں مجھے اتنی جلدی بھول گئی؟ وہ طعن سے بولتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہوتی۔ شادی کر لی، سردار سے بہت مزے میں ہوگی تم تو۔ رانا کے طنزیہ لہجے پر وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ آنکھوں میں نمی جلملانے لگی تھی تو وجود لرزنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دیں پلیز، مجھے گرفتار مت کریے گا، میں نشہ نہیں بیچتی۔ وہ سہما سا انداز لیے خوف زدہ لہجے میں بولتی۔ رانا کو غصہ چڑھا گئی تھی۔ نہیں کروں گا گرفتار، لیکن اگر تم میری بات مانو گی تو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتا۔ آخر میں اس کی تھوڑی 2 انگلیوں سے چھوتا ہوا مسکرایا تھا۔ ہیر نے ٹھٹک اسے دیکھا، پھر اس کے ہاتھ کو پیچھے ہٹیے۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتی وہ صدمے سے چلائی تھی۔ بات سنو میری، یہ نکاح عارضی ہے، اس لیے اپنے اوقات میں رہو۔ سردار کے ہوا بغیر ان آنکھوں میں سجانے کی کوشش کی تو آنکھیں نوچ لوں گا، سمجھی؟ تم مجھے ابھی جانتی نہیں ہو، تم نے میرا صرف ایک روپ دیکھا ہے اور میں چاہتا بھی یہی ہوں تم میرا بھیانک روپ نہ ہی دیکھو۔ اس سے سردار کو اپنے قریب آنے دیا تو چمڑی ادھیڑ دوں گا، سمجھی؟ اس کا منہ اپنے سخت ہاتھوں میں دبوچتا ہوا وہ پھنکارا تو وہاں رکا نہیں تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ وہیں دہلیز پر بیٹھی رو رہی۔ ابھی تو بہت کچھ دیکھنا تھا اس چھوٹی سی لڑکی نے، ابھی تو شروعات تھی۔ پریس کانفرنس میں پکچرز، نکاح نامہ اور کچھ ضروری ثبوت لائیو پوری ریاست کو دکھائے گئے تھے۔ نکاح نامہ جانچا بھی گیا کہ کہیں نقلی تو نہیں، جبکہ وہ ہاتھ کی مٹھی بنائے ہونٹوں پر رکھے بیٹھا ہے۔ اس کا سر درد کرنے لگا۔ ایسی چیزوں سے جھوٹ سازشیں مجھے نہیں آتی تھی، نہ ہی اسے پسند ہی، لیکن خاموش تھا صرف اپنے باپ کی وجہ سے۔ سردار 1 کوئسچن، کیا اس لڑکی سے آپ کو محبت ہے؟ ایک من چلا رپورٹر اشتیاق سے بولا تھا۔ اب سب کی نظریں سردار پر تھی، جسے وہ سب بھی جاننا چاہتے ہوں۔ وہ بنا انہیں دیکھتا باپ کو دیکھ کر مسکرایا، جبکہ تیمور صاحب بوکھلائے تھے۔ نہیں، مجھے اس لڑکی سے محبت نہیں، کہتے ہوئے وہ اٹھا تھا۔ رپورٹر نے حیرت سے اسے دیکھا، جبکہ تیمور سمیت سب اپنا سر پیٹ کر رہ گئے۔ مجھے اس سے عشق ہے، یہ محبت تو بڑا چھوٹا سا لفظ ہے اس کے سامنے۔ مسکراتے لہجے میں کہتا وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ گھر والے رپورٹرز سب حیرت سے سر گھما کر شان سے چلتے سردار کو دیکھتے رہ گئے، جس کے ہونٹوں پر مسکراتے باپ کا ہونک بندہ چہرہ دیکھ کر آخر اس نے بھی تو بدلہ لینا تھا۔ ریاض خانم نے دانت پر دانت جماتے ہوئے تیمور خانم کو دیکھا۔ تیمور خانم بوکھلائے تھے۔ ٹیلی ویژن پر ان کا نکاح نامہ، تصویریں وغیرہ دکھائی جا رہی تھی۔ ابھی بھی وہ لڑکی کہتی تھی وہ عام ہے۔ وہ عام کیسے ہو سکتی تھی جس کے نصیب میں سراغزاں تھا؟ رب نے کیسے وسیلہ بنایا تھا انہیں ملانے کا کہ ساری دنیا آگاہ ہو چکی تھی ان کے نکاح سے۔ گہرے گہرے سانس لیتی شائنا گھر کے سارے ٹی وی توڑ چکی تھی، ہر چیز بوکر کی توڑ چکی تھی، چلا چلا کر اس کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ سمینا بیگم تو بیٹی کو دیکھ دیکھ کر کھول رہی تھی، لیکن پاس نہیں جا سکتی تھی کہ غصے میں وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتی تھی۔ جو چیز ساتھ میں آتی وہیں اگلے بندے پر پھینک دیتی، اسے ہینڈل اس کا باپ ہی کر سکتا تھا۔ سردار غزال ضروری کام سے آؤٹ آف سٹی گیا ہوا تھا۔ حیام بھی ابھی تک نہیں تھا آیا۔ وہ اتنے بڑے گھر میں اکیلی تھی، بارش بھی خوب برسی تھی،
اس کا دل پریشان ہو چکا تھا۔ مسلسل برستی بارش اور تیز ہوا سے سردی کی شدت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ لاؤنج میں رکھے صوفے پر وہ ڈری سہمی سے بیٹھی ہوئی تھی، تبھی کلک سے دروازہ کھلا تھا۔ اسے لگا شاید حیام ہے۔ وہ اطمینان کا سانس لیتی چڑھ سے صوفے سے کھڑی ہوئی، لیکن سامنے سے آتے غیر آدمی کو اس نے حیرت اور ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ تم ہیر ہو؟ ایک آدمی کافی زہریلے لہجے میں پوچھا تھا۔ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر جماتی وہ ڈرتی ہوئی سر جھکا گئی۔ وجود کانپنے لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ کون تھے؟ تو وہ تم ہی ہو؟ وہ آدمی اس کی چوٹی پکڑتا ہوا بے تاثر لہجے میں بولا۔ ہیر نے تکلیف سے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ چھوڑیے میرے بال چھڑوانے کی کوشش کرتی وہ منمنائی تھی۔ آنکھوں میں درد سے نمی جمع ہونا شروع ہو چکی تھی۔ چھوڑ دیتے، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ اسے ہنوز پالو سے پکڑ کر باہر کی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ 3 آدمی تھے، تینوں ہی شکل سے بدمعاش لگتے تھے۔ اس آدمی نے بالوں سے پکڑے ہوئے اسے باہر کی طرف زور سے دھکا دیا تھا۔ وہ چیختی ہوئی سیڑھیوں سے ہوتی نیچے فرش پر گری تھی۔ تے مجال تو شائنہ کی جگہ لے، تیرے ٹکڑے نہ کر دوں میں حبیث لڑکی۔ وہ پہلے والا ہی بھرپور غصے سے چلایا تھا۔ بالوں پر ہاتھ رکھے وہ تکلیف اور حدت آمیز انداز پر رونے لگی تھی۔ چل نکل یہاں سے، وہی آدمی دوبارہ اس کی چوٹی سے پکڑتا ہوا اسے کھینچتا ہوا بولا تھا۔ انداز بے حسی لیے ہوئے تھا۔ وہ مسلسل روتی ہوئی بال چھڑوانے کی کوشش میں تھی۔ اس نے اس بار بھی پوری شدت سے اسے باہر کی طرف منہ کے بل دھکا دیا تھا۔ منہ کے بل گرتی وہ چیختی ہوئی کچی مٹی پر گری تھی۔ یہ جائے گی نہیں، پھر آ جائے گی۔ دوسرا آدمی اسے روتا دیکھ کر بے تاثر لہجے میں بولا۔ ندی میں پھینک دے اسے کون سا تیرنا آتا ہے؟ ان کی باتوں نے ہیر کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ہونٹوں سے مٹی صاف کرتی وہ بامشکل کھڑی ہوتی ہوئی رونے لگی تھی۔ دائیں پیر کے انگوٹھے کا ناخن اکھڑ چکا تھا۔ وہ کیسے دوڑتی؟ دوسرے ہی لمحے وہ پھر اسے پکڑ چکے تھے۔ کہاں بھاگنے کی تیاری ہے کمذات لڑکی؟ اسے پھر سے بالوں سے ہی پکڑتا وہ بولا تھا۔ مجھے جانے دے پلیز، مجھے مت ماری۔ بہت مشکل سے ان کے آگے ہاتھ جوڑے وہ بولی تھی۔ چل آسان موت دیتے ہیں، اس ندی میں کود جا ورنہ گولیوں سے تیرا پورا وجود چھلنی کر دیں گے۔ کیا یہ منظور ہے یا پھر ندی میں کودنا؟ اس کے بال چھوڑتا وہ تمسخر سے بولا تھا، جسے دونوں کہہ کے لگا کہ اس بے بس لڑکی کی بے بسی پر۔ مجھے جانے دے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے۔ وہ ہاتھ جوڑے کر رہی تھی۔ چل بھاگ جا، لیکن اس گھر میں ہمیشہ واپس دکھی تو تیرا سارا وجود گولیوں سے چھلنی کر کے کتوں کے آگے پھینک دیں گے، سمجھی؟ وہ ٹھٹکتی انہیں دیکھتی ہوئی سر ہلاتی ہوئی بہت مشکل سے بھاگنے لگی تھی، جبکہ وہ تینوں گھر کے اندر چلے گئے، کہیں وہ پھر سے نہ آ جائے۔ دوپٹہ وہیں اندر ان کے کھینچنے سے گر چکا تھا۔ روتے ہوئے وہ بھاگتے رکی تھی کہ سامنے سے آتی گاڑی کی ہیڈ لائٹ اس کی آنکھوں میں پڑی تھی۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھے وہ کانپنے لگی تھی۔ وجود لرزنے لگا تھا۔ سردی سے آر یو کے کسی نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا۔ ہیر نے جھٹ سے آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے کہ وہ اس آواز کو لاکھوں آوازوں میں بھی پہچان سکتی تھی، پھر بارش کے شور میں کیسے نہ سن پاتی اس کا نرم لہجہ۔ وہ بھی حیرت سے 2-3 قدم آگے کو سرکا تھا۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ہیر رضا۔ وہ پریشانی سے بولا تھا، سردار۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھتی وہ شدت سے رو دی تھی۔ ہیر اگلے ہی لمحے اس کی باہوں میں تھی کہ وہ حواس کھونے لگی تھی۔ اس نے اس کے بھیگے کپڑوں میں نمایاں ہوتے وجود پر اپنی شرٹ پہنا کر گارڈ کو گاڑی کا ڈور کھولنے کو کہا۔ آنکھوں میں سرد پانی سا تھا۔ اس بے اثر لڑکی کو باہوں میں اٹھائے وہ اپنے ذاتی گھر میں داخل ہوا تھا۔